تعال آجا جلدی آ۔ حضرت صحابی نے سوچا اب ایسے کیا کروں، اب جلدی جلدی میں قول اللہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ العظیم، جلدی جلدی تسبیحات کو پڑھوں، جلدی نماز ختم کروں، اور حضور کی دربار میں بہرحال 2 منٹ لگے، 1 منٹ لگا دی میں، دروازہ کھولا، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ کعب کدھر گیا تھا؟ ایک دفعہ بلایا، دوسرے دفعہ بلایا، تیسرے دفعہ بلایا، یا رسول اللہ انا الصلاۃ، میں کس میں تھا؟ بولو نماز میں۔ اچھا، اور ہمارے پیر تو نہیں تھے کہ ناراض ہوتے، بڑا نعوذ باللہ نعوذ باللہ، نہ اجازت مانگی نہ دینا لینا، تو نے نماز پڑھی کیسے؟ 2-3 تھپڑ لگاتا۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، مگر دل میں ایک دفعہ بلایا، دوسرے دفعہ بلایا، تیسرے دفعہ بلایا، 1 منٹ لگا، 2 منٹ لگے، سیکنڈ لگے، تھوڑی سی رنجی ہوئی۔ حضور نے فرمایا میں نے بٹھایا پہرے کے لیے کہ مجھے کام ہو، جلدی آئے دل میں، اور دل کے بات کو کون جانتا ہے؟ بولو۔ حضور نے فرمایا کدھر تھا؟ فرمایا یا رسول اللہ انا الصلاۃ، میں نماز پڑھ رہا تھا، تو مجھے نماز ختم کرنے میں تھوڑی دیر ہوئی، ٹھیک ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، او ایمان والو، کلمہ پڑھنے والو، آج میں مسئلہ مہیم کر رہا ہوں، فتویٰ لگا رہا ہوں، بولو نا سبحان اللہ۔ میرے صحابیوں، محمد کے شاگردوں اور نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، ایمان والوں، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، تم نماز میں کھڑے ہو، نفلی نماز میں، میرا محمد بلائے، نماز توڑ دینا، بولو سبحان اللہ، بولو۔ نفلی نماز میں کھڑے ہو، اذا دعاکم، جب میری نماز میری ہے، سجدہ میرا ہے، ذکر میرا ہے، تسبیح میری دربار میں کھڑے ہو کہ میری نفلی نماز پڑھ رہا ہے، محمد بلائے، نماز توڑ دینا، میری نماز کی قضا ہو جائے گی، محمد کے بلاوے کی قضا نہیں ہے۔ اذا دعاکم، یا اللہ کیوں؟ نماز تیری، سجدہ تیرا، تسبیح تیری دربار میں کھڑے، اللہ فرماتے لما یحییکم، اوے سوچو تو صحیح، یہ تمہیں مسلمان کس نے بنایا؟ تمہیں کلمہ کس نے سکھلایا؟ تمہیں دین کا راستہ کس نے بتلایا؟ لما یحییکم واعلموا ان اللہ، نفلی نماز توڑ دینا، نفلی روزہ توڑ دینا، نفلی عبادت چھوڑ دینا، قضا کرنا، مگر میرے محمد کو ناراض نہیں کرنا۔ ایک اللہ کا دشمن ہے، کس کا دشمن ہے؟ بولو، اللہ کا دشمن۔ اللہ ہے، غیروں کا سجدہ غیروں سے مانگتا ہے، یہ رب کا دشمن ہے، اس کو کہتے ہیں مشرک، اور ایک نبی کا دشمن ہے، یہ تو ہماری طرح کھاتا ہے پیتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم نبی کو نہیں مانتے۔ تو میرے بھائیوں، فرقے بنے، مذاہب بنے، رب نے بنائے تو کیا ہوا؟ نبی سے بھی دشمنی، 13 سال مکے والوں نے ٹیل کا زور لگایا، آخر میں فیصلہ کیا نبی کو قتل کرتے ہیں، گردن اڑاتے ہیں، مکے میں مار دیں گے، نہ محمد رہے گا، نہ قرآن رہے گا، نہ جماعت رہے گی، نہ دین رہے گا، نہ شریعت رہے گی۔ اللہ فرماتے ہیں مارنے والوں میں تمہیں ماروں گا، میرا محمد بھی رہے گا، محمد والی آذان بھی رہے گی، محمد والی مسجد مسجد بھی رہے گی، میرے محمد والا کلمہ بھی رہے گا، میرے محمد والا قرآن بھی۔ وہ بولو، مارنے والے گئے، جس کو مارنا چاہا وہ بچے، 13 سال مکے میں، 10 سال مدینے میں، تو بھائیوں نبیوں کے دشمن بنے، پھر نبیوں کے دشمن بنے۔ دشمن جو ہوتا ہے کبھی باپ سے لڑتا ہے، کبھی باپ کی اولاد سے لڑتا ہے، کبھی باپ کی عورتوں سے لڑتا ہے، کبھی ماؤں پہ فتوے لگاتا ہے۔ اللہ کے بھی دشمن، نبی کی بھی دشمن، علی کے بھی دشمن،
حضرت علی مولا علی شیر خدا حضور نے فرمایا علی جی یا رسول اللہ تیرے بارے میں دو پارٹیاں پیدا ہوں گی، ہیں بھی سی ہوں گی بھی صحیح یا رسول اللہ وہ کیسے؟ فرمایا ایک تیرے ساتھ دشمنی کریں گے، ایک تیری اولاد سے دشمنی کریں گے، ایک محبت اتنی کریں گے تجھے خدا بنا دیں گے سیدھا جہنم میں۔ اور تیری آل کے دشمن حسین کو شہید کیا نہیں کیا؟ وہ بولو تو صحیح، حسینیوں بولو، تو علی، تو شیر خدا، عالم، فقی، عابد، تو ولی، رب کا یار، محمد کا داماد، فاطمہ کا شوہر، حسنین کا ابا، کلثوم کا ابا، مگر تجھے اتنا بڑھائیں گے، اتنا بڑھائیں گے، اتنا بڑھائیں گے، اور کہیں گے بابا جب نبی معراج پہ گئے تھے تو اللہ نے کہا محمد کریم سے آ جا، میں خدا کی انگل پکڑ تجھے جنت کی سیر کرواؤں۔ اللہ اور محمد سیر کر رہے تھے، سیر جانتے ہو؟ جنت کی سیر، جنت کی روڈوں میں چلتے چلاتے کیا دیکھا؟ کیلا پڑا تھا تو کیلے کا چھلکا پڑا تھا، اللہ کا پاؤں آ گیا کیلے کے چھلپے پہ، اللہ گرنے لگا، علی آ گئے، علی نے اللہ کو پکڑا، اللہ بچ گئے، اللہ نے فرمایا علی تو مولا علی۔ بات سمجھ آئی کہ گئی؟ علی تو روزے میں سو رہا ہے، علی بغداد میں کہاں ہیں؟ اللہ عرش پہ ہے۔ فرعون نے کہا تھا موسیٰ تیرے رب کو مارتا ہوں، ہاں میرے اللہ کو قتل کروں گا، دیکھ تیرے اللہ کو قتل کروں گا۔ تو اس نے وزیر سے کہا حامان یا حامان ابن لی سرحا لعلی اطلع الی الہ موسیٰ، بلڈنگ بنا، ورلڈ ٹریڈ سینٹر بنا۔ نے کہا جناب خیر تو ہے، یہ موسیٰ کہتا میرا اللہ ہے، میں اوپر بڑا بنا، بڑے بڑے پتھر رکھ، آسمان تک رکھ، میں اوپر چڑھوں گا اور ادھر سے تیر پھر کمان کھینچ کے لگاؤں گا، محمد کے خدا کو میں نے قتل کرنا ہے، اللہ تو میں ہوں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ایسے بھی لوگ آئے، موسیٰ علیہ السلام کا اللہ میاں فرعون کہتا ہے تجھے ماروں گا، اللہ نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات، قربان جاؤں تیری قدرت پہ۔ وہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر بنا، بہت بڑا مینار بنایا، فرعون اوپر چڑھنے لگا، دنیا دیکھنے لگی۔ جب فرعون نے تیر کمان کو کھینچا پھلگر نکلا، اللہ نے فرمایا جبرائیل جی رب جلیل، جلتی جلتی آگے جو لوہے کی سیخ جا رہی ہے نا جس کو کہتے تیر، اس کو پکڑ کے نا مچھلی کا خون لگا دے۔ یا اللہ کیوں؟ فرمایا فرعون کو خوش کرنا ہے، جب یہ لوہا نیچے گرے گا اس کو خون لگا ہوگا، فرعون کہے گا دیکھا رب مر گیا، میرا دشمن ہے، دشمن کو خوش کرنا چاہیے۔ فرعون نے کھینچا اوپر، جب نیچے گرا تو اٹھایا، کہتا موسیٰ تیرا رب مر گیا۔ موسیٰ کلیم نے کہا یا اللہ یہ کیسے؟ فرمایا میرا بندہ ہے۔ موسیٰ تو نہیں جانتا، کوئی بات نہیں، میں رازوں کو جانتا ہوں، اس نے میرے ساتھ مقابلہ کیا ہے، اللہ سے کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ وہ بولو یار، وہ فرعون کدھر ہے؟ انا ربکم الاعلیٰ، چھوٹا رب بھی نہیں ہوں میں، بڑا ہوں۔ اللہ کہتے ہم دیکھتے رہے شاید بندے کا بچہ بن جائے انسان، مگر نہیں، فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، ہم نے وہ پکڑا، پچھلوں کو بھی بتلایا، اگلوں کو بھی بتلایا، ابھی تک پڑا ہوا ہے، روح جہنم میں جل رہا ہے، لاش پڑی ہوئی ہے۔ دیکھو رب کا بھی دشمن مشرک، بدتی بے ایمان محمد کا دشمن، محمد کی آل کا دشمن۔ مدینے میں ایک بندہ تھا یہودی، کیا تھا؟ عبداللہ بن ابی سلول۔ جب نبی مدینے میں گئے حضور نے معاہدہ کیا یہودیوں سے، عیسائیوں سے، خزرج قبیلے کا تھا کہ میں آ گیا ہوں، تمہاری امان شام میں ہوں، اگر اسلام قبول کرو کلمہ پڑھو ہم تم بھائی، اگر نہیں آپ میری حفاظت کریں گے میں آپ کی حفاظت کروں گا، جیسے آپ بچوں کی حفاظت کرتے ہو اپنے بیویوں کی، میں محمد کی بھی ایسے حفاظت کریں گے، ہم ساتھ رہیں گے۔
اور تمہارے ساتھ کوئی لڑنے آئے گا ہم ساتھ دیں گے، میں محمد کے ساتھ کوئی لڑنے آئے گا آپ ساتھ دیں گے۔ فرما ٹھیک ہے۔ تو میرے بھائی اس نے کلمہ پڑھا، یہودیوں نے مدینہ میں اس کی جماعت نے کلمہ پڑھا، کوئی خالصاً کلمہ پڑھا، کسی نے اوپر سے کلمہ پڑھا ہماری طرح اللہ ہے، اللہ ہے جی ہے، تو یہ چوری کرتا ہے، کہتے بس کیا کروں، اللہ ہے دیکھ رہا ہے تو چوری کس کی، یہ غلط کام کیسے، اللہ تو دیکھ رہا ہے، کہتے بس کیا کروں اللہ ہے۔ تو اس کا معنی اللہ کو اللہ نہیں سمجھتا، اس کے دل میں اللہ نہیں آیا، شیطان ہے۔ غزوے پہ گئے، غزوہ بنی مستلق۔ آج میرا جی چاہا کہ تمہیں نبی کا شان بھی بتلاؤں، نبی کی آل کا، نبی کے گھرانے کا بھی شان بتاؤں کہ نبی کتنا شان والا ہے۔ اللہ نے کہا تھا میرا نبی جو میری توہین کرے گا تو چپ کر جانا، جو تیری توہین کرے گا تو بھی چپ کر جانا، اس کے ساتھ میں خود خدا لڑوں گا۔ جو تے محمد کی توہین کرے گا، تیرے ساتھ بد کلامی کرے گا، میں رب نہیں چھوڑوں گا۔ میری توہین کرے، مجھے گالیاں نکالے، دیکھو اللہ کو گالی نکالتے ہو، گرمی زیادہ آ گئی تو بہن کی گالی بھی دیتے ہو، ماں کی بھی، کس کو گرمی اللہ کو گالی، سردی زیادہ آئی تو رب کو گالی، کوئی پریشانی آئی تو رب کو گالی ہیں۔ مندے اپنے مالک کو گالیاں دیتا ہے، مجھے کوئی دے، میں جانوں میرا بندہ جانے، جو تیری توہین کرے گا میں رب کبھی چھوڑوں گا۔ واپسی میں آ رہے تھے، مارکا ہو گیا، اماں عائشہ کا ہار۔ نبی علیہ السلام جب جہاد میں جاتے تھے، نبی کی 11 بیویاں تھیں، کتنی؟ ازواج مطہرہ، ہماری مائیں، امت کی مائیں، نبی روحانی باپ، نبی کی بیویاں ہماری روحانی مائیں۔ استاد روحانی استاد ہوتا ہے جو الف سے لے کر دور حدیث تک قرآن یاد کرواتا ہے۔ باپ نے پالا، استاد نے قرآن نور اندر دل میں ڈلوایا، تو ماں باپ سے بھی استاد کا شان زیادہ ہے۔ جو استاد کو سمجھے استاد، جو استاد کو بولے کیا حال ہے جی ٹھیک ہے، بے قدرہ بے شناسا اور قدر والا کھڑا ہو گیا، استاد جی آ رہے ہیں، چپ ادب سے، اللہ ادب دے، العلم والادب، استاد کا ادب، بڑوں کا ادب، چھوٹوں پہ شفقت۔ بہرحال بھائی، تو حضور قرہ ڈالتے تھے، پکھا بیسی ڈالتے ہو تو پھر نام لکھ کے ڈالتے ڈبے میں، کہتے ایک اٹھا لو۔ قرہ نکلتا تھا، کس بیوی کی باری آتی ہے حضور اس بیوی کو لے جاتے۔ قرہ نکالا گیا تو اماں عائشہ کا آیا، اماں عائشہ چلی گئی۔ غزوہ بنی مستلق، حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کی بیوی بنی، اور زرار بن حارث کی بیٹی تھی، بہت بڑا وڈیرا تھا، وہ بھی مسلمان ہوا۔ بہرحال واپسی میں صبح سویرے اٹھنے کا اعلان ہوا، اماں جب اٹھی تو ہار گر گیا، اماں کا ہار ٹوٹ کے گر گیا۔ ادھر الرحیل الرحیل، شاباش شاباش شاباش، حضور کا کچاوا الگ، اماں عائشہ کی اونٹنی بھی الگ، کچاوا بھی، کچاوا ہودج کہتے ہیں اردو میں، عربی میں ہم اسے کہتے ہیں کچاوا، کے اوپر بندہ بیٹھ جاتا ہے، اوپر چادر ڈالتے ہیں۔ پھر سفر میں صحابہ نے سمجھا اماں اندر ہے، اماں بیچاری ہار تلاش کرنے میں دیر ہو گئی، صحابہ بھی گئے، اماں والا اونٹ بھی گیا، صحابہ نے خالی کچاوا اوپر رکھا ہے، سمجھا کہ اندھیرا ہے، اماں اندر ہے، اماں جماعت بھی چلی گئی، نبی بھی چلے گئے، صحابہ بھی چلے گئے، اماں آئی، دیکھا تو کوئی بھی نہیں ہے، میدان خالی ہے، اندھیرا تھا۔ اماں نے کیا کیا، دوپٹہ اوپر اڑ کے سو گئی وہیں، کہ ادھر ادھر جاؤں تو کہیں بھٹک نہ جاؤں، رات کا ٹائم ہے، صبح 4 بج رہے ہیں، 4:30 ہیں، کوئی نہ کوئی آئے گا۔ حضرت مستہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول تھے، جن کی صدیق ہر مہینے خدمت کرتے تھے، غریب مسکین تھے، ان کی اماں نبی کی خادمہ تھی، وہ بھی حضور کے خادم تھے۔ ان کے ذمہ تھا کہ جب قافلہ چلا جائے، تبلیغ والے جا رہے ہیں، مجاہد جا رہے ہیں، پیچھے کسی کا لوٹا گر گیا، کسی کا مسواک گر گیا، کسی کی چادر رہ گئی، تو تیرے ذمے ہیں۔ وہ جب آئے، دیکھا تو ایک پردے میں عورت سو رہی ہے، السلام علیکم، دو ادھر کھڑے ہو، تو عورت پہ سلام پڑھنا جائز نہیں ہے، اس نے کہا بندی شاید مرد ہے، کوئی ہے۔ جب اماں کی آواز اس سے کھڑا ہو گیا، انا للہ و انا الیہ،
حضرت مصطح نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ کی مرضی ایسے ہو گئی، چیز گم ہو جائے تو یہ پڑھو، کوئی نقصان ہو جائے وہ یہ پڑھو، کوئی بندہ مر جائے اس کی افواد ہو کیا بولو انا للہ، تعزیت کے لیے جاؤ۔ دور کھڑے ہو گئے، اونٹنے کو بٹھایا، فرمایا اماں آپ آ جائیں، اماں اوپر بیٹھ گئی، حضرت مصطح نے آگے مہار کھینچی، چلتے چلاتے قافلے میں پہنچ گئے، اماں بھی پہنچ گئی، صحابہ بھی پہنچ گئے۔ وہ جو تھا عبداللہ ابن ابی بن سلول، اس نے موقع تلاش کیا کہ موقع ہے، اس نے حضور کی گھر والی پہ تہمت لگا دی۔ تہمت جانتے ہو، سفید کپڑے پہ تہمت لگانا، اس کی سزا ہے گولی۔ کسی شریف بندے پہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں جی جناب مولوی صاحب یہ کام کر رہا تھا، مولوی صاحب کے فرشتوں کو پتہ نہیں ہے، فلانا ایسے کر رہا تھا، اشارہ کر رہا تھا، بابا تجھے صوفی لگتا ہے؟ اب وہ عبداللہ بن ابی قوم کا سردار، لمبی داڑھی، قد لمبا، نبی کے پیچھے نمازیں پڑھنے والا، اس نے پینتا بدلا، شیطانی عمل کیا، نبی کی بیوی پہ تہمت لگا دی کہ پیچھے اس لیے رہ گئی تھی۔ یہ جو صحابی ہے نا حضرت مصطح، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ الیاذ باللہ، نقل کفر، کفر نہ باشد ایمان اس پہ رکھنے والا، اسلام سے خارج، پکا کافر۔ اس نے کہا یہ جو ہے نا اماں کا اس کے ساتھ تعلق ہے، یہ بہانہ بنایا، ادھر سے نکلی تو گئی، میں بول رہا ہوں تو دنیا سن رہی ہے۔ بات چلتی چلتی پھیل گئی، حضور تک پہنچی، صحابہ تک پہنچی، 10 یہاں بیٹھے، 15 وہاں بیٹھے، کیا ہوا؟ یہ ہو گیا۔ لوگ کہا نہیں بھائی نہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، نبی کی گھر والی اماں، وہ نہیں بابا اماں ہے، نبی کا بھی دشمن، نبی کی آل کا بھی دشمن، ازواج مطہرات کا بھی دشمن۔ میرے بھائیوں چلتے چلاتے افواہ پھولی، جب نبی کے پاس یہ آواز گئی، حضور کے دل میں انسان ہے، دل میں خدشہ ہے شاید تھوڑا سا حضور ناراض ہو گئے۔ میوی بیوی کی محبت ہوتی ہے، اور یاد رکھنا 11 بیویوں میں سے 10 بیویں مطلقہ اور بیوہ، ایک بیوی کنواری حضرت عائشہ جس کی شادی 16 سال میں 18 میں ہوئی، اتنی کم عمر بچی، صدیق کی بیٹی، صدیقہ، رفیقہ، عتیقہ، محبوبہ، عائشہ، حمیرہ، محمد الرسول اللہ۔ نبی کے دل میں صدمہ ہے، آپ آئے، عائشہ جانا ہے اماں ابا کے گھر میں، آپ فرما رہے ہیں جی چلی جا۔ اب اماں کو پتہ نہیں کہ حضور کیوں کہہ رہے ہیں، جب دل میں تھوڑا سا کٹر آ جائے، تھوڑا سا گمان آ جائے، حضور یقین نہیں تھا مگر کہ شاید، تو حضور نے حضرت مصطح کی اماں کو بلایا کہ میری بیوی تیرے ساتھ کام کرتی ہے، اس کے بارے میں تو نے کہا حضرت جی نہ لیٹرین ہیں نہ بیت الخلاء ہیں، جنگل میں جاتے ہیں، چھوٹی بچی ہے، آٹا گوندھ کے رکھتی ہے، نہ اوپر تھال دیا نہ کپڑا دیا، ہم ادھر گئے، بکری آئی آٹا کھا گیا، کبھی کبھار ہاتھوں کو انگلیوں کو آٹا لگا، یہ تو کم سن بچی ہے، آپ کیا فرما رہے ہیں؟ یہ ایسے جیسے دودھ صاف ہو، اس میں شک ہے، اس میں شک نہیں ہے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ 1 دن، 10 دن، 15 دن، 20 دن گزرتے گئے، نبی علیہ السلام نے 4 یاروں کو بلایا، دیر ہو رہی ہے مگر واقعہ اچھا ہے، 4 یاروں کو بلایا، ابو بکر، عمر، عثمان و علی، چاروں آ گئے۔ ابو بکر جی یا رسول اللہ، تیری بیٹی عائشہ میری بیوی ہے، میری گھر والی ہے، سب سے زیادہ پیاری ہے، چھوٹی ہے، اس کے بارے میں اس نے کہا آپ جانے، آپ کا رب جانے، ہمیں کوئی علم نہیں ہے۔ عمر جی یا رسول اللہ تو بتا، فرمایا آقا عاجزی ہے، انکساری ہے، ہم سے پوچھتے ہو، آپ یہ بتائیں آپ کا نکاح کس نے پڑھا؟ مولوی صاحب کی بیٹی ابا نکاح پڑھے گا، محلے کی بیٹی مولوی صاحب نکاح پڑھائے گا، وڈیرا آئے گا، صدر آئے گا۔ میرے بھائیو یہ عائشہ وہی ہے جس کا نکاح کس نے پڑھا؟ وہ بولو بولو۔ حضور علیہ السلام کے پاس جنت کے کپڑے میں جبرائیل نے تصویر چھپائی اور اللہ نے فرمایا جا جبرائیل میرے محمد کو دکھا، یہ میں تیری بیوی بناؤں گا، یہی عائشہ۔ پھر ہتھیلی پہ لے آئے تصویر، جناب یہ قبول ہے، یہ آپ کی بیوی ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ، جس کا رشتہ رب ڈھونڈے، جس کا نگاہ رب پڑھائے،
कुंवार दुल्हन का रिश्ता, दादा नाना चाचा, अर्श वाला रब ढूंढ के तुम्हें दे। पूछते हम आप हमसे हैं? अल्लाह से पूछें जिसने निकाह पढ़ाया। आपने फरमाया बारकल्ला जज़ाकल्ला। उमर दिल ठंडा कर दिया। उस्मान जी या रसूल अल्लाह तू बता कुछ। ओ मेरा भांजा तू बता। फरमाया या रसूल अल्लाह 10 साल हो गए आपकी सोहबत में रहते हुए, आपकी 2 बेटियों का शोहर हूँ। आप मुझे ये बताएं जिस बिस्तर पे आप बैठते हैं वहाँ तो मक्खी भी नहीं बैठती। मक्खी जानते हो? ये मक्खी, गंदी मक्खी। जिस बिस्तर पे रब मक्खी को नहीं बैठने देता उस बिस्तर पे गौर कौन आएगा? उस्मान दिल लंबा कर दिया। अली जी या रसूल अल्लाह तू को मशवरा दे। मेरी बीवी के बारे में खुफिया मीटिंग हो रही है 4 वज़ीरों से। हज़रत अली ने फरमाया तौबा तौबा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। या रसूल अल्लाह नहीं, हो ही नहीं सकता। ज़मीन व आसमान बदल जाएं, ये कैसी बात है? अगर दिल भर गया है, आपका दिल भर गया तो अल्लाह के पास कोई खोटल है? अल्लाह और बीवी दे देगा, मगर ऐसी बात नहीं। हजूर चले गए सोहर ससुर के घर में, अबू बकर के घर में मोहम्मद गए, नबी अलैहिस्सलाम गए, दरवाज़ा खड़काया, नबी जा रहा है। सिद्दीक़ा वहीं थी, दरवाज़ा खोला, देखा तो सिद्दीक़ा मुसल्ले पे। इल्म भी था, तकवा भी था, यकीन भी था। किस पे? कि दुनिया सूझती नहीं है। 1.5 महीने के करीब मुआमला चल रहा है, सहाबा रो रहे हैं, मदीना हिल रहा है और मेरी गरीब की कोई सफाई देने वाला कोई नहीं है कि ऐशा है। अल्लाह ने भी जिब्राइल को रोक दिया, अल्लाह ने भी चुप कर ली। देखूं कि बेईमान क्या करते हैं और मेरा मोहम्मद क्या करता है। किधर दाएं बाएं, कोई तवीज़ धागा, कोई फूका फाका, अम्मा किधर जाती है, पूरी दुनिया का रूहानी बाप मोहम्मद रसूलुल्लाह किधर जाता है। नबी ने फरमाया जो मिलेगा अर्श वाले से। अम्मा ऐशा ने भी कहा मिलेगा तो अर्श वाले से। हजूर आए, मुलाकात हुई। अम्मा बुखार से तड़प रही थी, दुख में की हाल है। बारह हाल वाल पूछा, नबी चले गए, फिर दोबारा आए। हजूर आए, दरवाज़ा खोला, मुसल्ले पे बैठ गए। इन अलमनते बेज़म्बिन फस्तगफिरिल्लाह, इन अलमनते बेज़म्बिन फस्तगफिरिल्लाह। सिद्दीक भी मौजूद, उम्मे रुमान भी मौजूद। ऐशा मुसल्ले पे रो रो के नीर पड़ गए। हजूर आके बैठ गए। इन अलमनते ऐशा जी, जी मेरे महबूब जी या रसूल अल्लाह। ऐशा जी आका जी। फरमाया इंसान है, इंसान गुनाहों का पुतला है। मैं नहीं कह रहा कि तूने गुनाह। इन अलमनते बेज़म्बिन फस्तगफिरिल्लाह, एक है गुनाह कर लेना, एक है इरादा करना, एक है इरादे का इरादा। 3 गुनाहें, बड़ा गुनाह हो गया। एक है करूँगा, एक है कभी तो मौका मिलेगा। तो समझ आ रही है कितने बड़े आशिक हैं। इन अलमनते बेज़म्बिन, मैंने तुझे माफ़ किया मेरी महबूबा। ए सिद्दीक़ा ऐशा मैंने माफ़ कर दिया। अगर कोई थोड़ी बहुती गलती है फस्तगफिरिल्लाह, हाथ उठा के अल्लाह से मांग ले, अल्लाह माफ़ कर देगा। अम्मा फरमाते गुस्सा आ गया, ऊपर उठ के बैठ गई। बड़ा खुतबा, टाइम नहीं है अरबी में, हदीस में। या रसूल अल्लाह जी अगर मैं बोलूँ मैंने गुनाह नहीं किया, कोई मान नहीं रहा, मैंने किया ही नहीं। अगर बोलूँ मैंने किया है, वैसे भी नहीं किया, तो लिहाजा मैं गुस्से में आई तो नाम भी भूल। कहने लगी ए या रसूल अल्लाह, ए मेरे मोहम्मद करीम, मैं वो सब्र करूँगी जो यूसुफ के अब्बा ने किया था। फसब्रुन जमील वल्लाहुल मुस्तानु अला मा तसिफून। जो यूसुफ नाम भी भूल गया, अम्मा ऐशा को याकूब अलैहिस्सलाम का नाम भी भूल गया। फसब्रुन जमील वल्लाहुल मुस्तानु अला मा तसिफून।
سونے میں وہ صبر کروں گی جس کا مددگار اللہ ہے۔ یوسف کی صفائی رب نے دی، مجھے امید ہے میری صفائی کون دے گا؟ اچھا، اماں بھی دیکھ رہی ہیں کہ کیا خبر آتی ہے۔ اماں عائشہ کو یقین تھا، علم بھی تھا۔ علم کا معنی جاننا، یقین کا معنی سورج چاند ٹوٹ جائیں یقین یہ ہے کہ رب سچا ہے۔ تقویٰ یہ ہے کہ گناہ کے قریب جانا۔ 3 باتیں نبی میں، 3 باتیں عائشہ میں۔ حضور اٹھنے لگے تو بیٹھے، موتی کی جڑیاں، پسینہ آنے لگا، جبرائیل آ گیا قرآن لے کے۔ او بولو سبحان اللہ۔ وَلَوْلَا سَمِعْتُمُوهُ قرآن آ گیا، قرآن اترنے لگا، نبی علیہ السلام کے چہرے انور سے بوندیں گرنے لگیں، چہرہ انور لال پیلا ہو گیا۔ انکساری عارضی میں جبرائیل کا وزن، قرآن کا وزن، نور کا وزن، نور علی نور، پوری صورت نور، 18واں پارہ اور 18 آیتیں، 18 آیات عائشہ کی صدیق کی صفائی میں۔ کس نے بھیجی؟ قرآن ختم ہوا، ابشری یا عائشہ، حضور نے سر مبارک اٹھایا، ابشری بشرا لک یا عائشہ ان اللہ قد برات لک من السماء۔ یاد کر لو، ابشری لک ام اللہ ہو، اے عائشہ مبارک ہو، اے عائشہ محبوبہ، عتیقہ، رفیقہ، شفیقہ، صدیقہ، صدیق کی بیٹی مبارک، ابشری لک یا عائشہ، بشرا لک یا عائشہ ان اللہ، او بولو سبحان اللہ۔ کوئی خدا کا دشمن، کوئی نبیوں کا دشمن، کوئی ولیوں کا دشمن، کوئی علی کا دشمن، آل رسول کا دشمن، اہل بیت کا دشمن، ازواج مطہرات کا دشمن، ابشری لک مبارک ہو عائشہ، خوشخبری خوشخبری، ان اللہ، میں محمد قسم کھا کے کہتا ہوں تیری صفائی عرش والے نے دی قرآن بنا کے۔ جب خوشخبری ملی تو اماں اٹھ کے بیٹھ گئیں، تو ماں نے کہا، حضرت ام رومان نے، قومی الی رسول اللہ واشکری لہو، اے میری بچی کھڑی ہو جا، کھڑی ہو جا، آقا ہمارے دروازے پہ آئے، محمد کریم دروازے پہ آئے، تیری صفائی کا رب نے انتظام بنایا، سورت نور اتار دی، قومی کھڑی ہو جا، کھڑی ہو جا، واشکری لہو، واشکری لا، محمد کا شکریہ ادا کر۔ ہوتا ہے نا، شوہر میاں جو روٹھ گئے، حضور راضی ہو گئے، عرش والا راضی ہو گیا، نبی کا شکریہ ادا کر۔ اللہ فرماتے ہیں لوگوں، میرا محمد بھی اعلیٰ، محمد کی بیویاں بھی اعلیٰ، محمد بھی اعلیٰ، محمد کا گھرانہ بھی اعلیٰ، محمد بھی اعلیٰ، نبی کی بیوی بھی اعلیٰ، نبی کی اولاد بھی اعلیٰ۔ تو بیوی نے فرمایا، اشکر الا للہ، اے اماں خاموش ہو جا، نہ تیرا شکریہ، نہ ابا کا شکریہ، نہ پوری کائنات کا شکریہ، نہ میں محمد کا شکریہ، نہیں، لا شکر الا للہ۔ کس کا شکریہ؟ میرے آقا نے میری نہیں سنی، میں روتی رہی، نبی آتے رہے جاتے رہے، میں نے قسمیں کھائیں، میں نے کہا نہیں ایسا ہو نہیں سکتا، لا شکر، میں شکر کرے ساں، یہ میرا ذوق ہے، میں تا شکر اس رکی بھائی، میں تا شکر کرے ساں، میرا 900 گھوٹ جو آیا، میں شکر کرے ساں رب دا، جے رٹھڑا یار ملایا،
او سرے کی بھائیو، اماں نے کہا نہیں اماں نہیں نہیں، میں اس کا شکریہ ادا کروں گی جس رب نے میں غریب کی صفائی دی۔ لا اشکر الا للہ، میں تا شکر کرے ساں رب دا جے رٹھڑا یار ملایا، راضی نامہ ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا لولا سمیتموہ، او صحابیو، او میرے محمد کے نوکروں، میرے محمد کے غلاموں، میرے نبی کے شاگردوں، مومنوں، قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بہذا، جب یہودیوں نے بات بنائی، اسرائیل نے بات بنائی، نبی کے گھر پہ تہمت لگا دی، تم نے کانوں میں بات سنی، تم نے کیوں نہ کہا سبحانک ھذا بہتان عظیم، بڑی بات ہے ان نتکلم بہذا، تم نے تکلم کلام سنا، 10 یہاں بیٹھ گئے، 20 یہاں بیٹھ گئے، مشوروں میں لگ گئے، یہ نہ سوچا یہ بات کون سی ہے۔ او مار کا سبحانک، بولو پڑھو پڑھو پڑھو، سبحانک، اے میرے نبی کے غلاموں سبحانک، اللہ یہ کیسے؟ فرمایا میں کھاتا نہیں پیتا نہیں سوتا نہیں، اے باہر کار حقیقت قل هو اللہ احد، وہ نگہبان تنو جانے تو اللہ الصمد، لم یلد یارم ولم یولد، باہر جا دستگیر، لم یکن حافظ ترا ناصر لہو کفوا احد۔ او میرے صحابیوں، جب نے تم یہ بات سنی، آپ نے کہنا تھا سبحانک ھذا، رب جیسے تو پاک ہے، تیری بیوی نہیں، بچے نہیں، خاندان نہیں، کنبہ قبیلہ نہیں، کھاتا نہیں، روتا نہیں، کچھ بھی نہیں، ایسا محمد کا بستر بھی پاک ہے، تو ربوبیت پہ پاک ہے، یہ نبوت میں پاک ہے، تو خدائی میں پاک ہے، یہ رسالت میں پاک ہے، تیرے جیسا رب کوئی نہیں، محمد جیسا رسول کوئی نہیں، سبحانک ھذا بہتان عظیم، نرا نرا پکا پکا جھوٹ بہتان ہے، ان کو سزا دو جو ملے، ان کو سزا دو جنہوں نے تہمت لگائی، جنہوں نے باتیں بنائی، درے لگاؤ 80 اور جس نے لمبی بات بنائی، یا اللہ میں نے بخش دیا، میں نے چولا پہنایا، میں نے لعاب لگایا، کوئی بات نہیں یا اللہ۔ اللہ نے فرمایا نہیں، میرا وعدہ ہے جو تیرے ساتھ جھگڑا کرے گا میں اس کو بخشوں گا۔ اماں آ گئی، بات ختم ہو گئی، صلح ہو گئی، اماں عائشہ آ گئی، اماں عائشہ کے پاس حضرت فاطمہ آئی، فاطمہ بیٹی ہے، عائشہ ماں ہیں، دونوں ہم عمر ہیں، 25 سال کے قریب عمر ہے، آئیں اماں، جی بیٹا، اماں تو میری ماں میں تیری بیٹی، اب ہم دونوں اکیلے بیٹھے ہیں، یہ بتا تیرا شان زیادہ ہے یا میرا شان؟ اب ماں نے کہا بیٹا چپ دی جاہے اللہ کوئی نہیں سکتا، ہماری صرف چپ دی جاہے چپ کر، اس بات کو چھیڑ نہیں، تیرا بھی شان ہے، جگر رسول ہے، میرا بھی شان ہے۔ اس نے کہا نہیں اماں میں نے چھوڑنا نہیں، پوچھ کے رہنا ہے۔ ماں نے کہا بیٹا مہربانی کر، سمندر کو نہ ہلا، چپ کر، بڑا شان ہے تیرا، بڑا شان ہے، میں غریبنی کا بھی شان ہے۔ بیٹی نے باری پھر اصرار کیا، شان من نزد الہی پرسی عظیم آفتاب، تنگ تو نہیں ہو رہے ہو؟ شان من شان من شان من شان من نزد الہی پرسی عظیم آفتاب، محبت جبریل را بہتر نبود ذی لحاف۔ اے میری بچی جے میرا شان پوچھنا ہے سورج سے پوچھ، محمد کریم دنیا کا سورج نہیں، 14 طبق زمین آسمان کا سورج ہے، ایک یہ سورج ہے، 12 بجتے ہیں جو بندہ دیکھے
کیا ہوا؟ روشنی آئی، آنکھیں ختم ہو گئی. شان من نزد الہی پرسی ازیں آفتاب کہ محبت جبریل را بہتر نبود ازیں لحاف. اے میری بچی، میرا شان پوچھنا ہے تو محمد سے پوچھ. اس سورج کو دیکھے دنیا والے کو آنکھوں میں خم آ جاتا ہے، اندھیرا آ جاتا، اور یہ سورج ایسا ہے جو اس کو دیکھے آنکھوں میں نور بڑھتا ہے. شان من نزد الہی پرسی ازیں آفتاب محبت جبریل را بہتر نبود ازیں لحاف. میرا بسترا، میرا شوہر، میرا گھوٹ محمد رسول. رات کا ٹائم ہوتا ہے، میں بستر بچھاتی ہوں، میں سو رہے ہوتی ہوں، محمد آ جاتے ہیں، حضور مجھے اٹھاتے ہیں، میرے بستر پہ بیٹھ جاتے ہیں، لحاف میں چھپ کے ہم دونوں سو جاتے ہیں. جبریل آ جاتا ہے، السلام علیکہ یا رسول اللہ. آواز باہر دیتا ہے، میں جبریل. دروازہ کھل گیا، جبریل آ کے ہمارے بستر میں بیٹھتا ہے. ہے بہتر نبود ازیں لحاف. اور جبریل آ کے کہتے یا رسول اللہ، اللہ سلام کہہ رہا ہے، اس کو بھی کہہ دو اللہ اسے بھی سلام کہہ رہا ہے. شان من نزد الہی پرسی ازیں آفتاب محبت جبریل را بہتر نبود ازیں لحاف. حب تو در قلب احمد، حب تو در قلب احمد شفقت پدری را حب من در قلب حبی از لطف الہ. تیری محبت نبی سے ہے، نبی کی بیٹی جگر رسول بطول جنت کی سردار ہے، محمد کی بیٹی ہے، تجھے نبی سے پیار ہے. تیری شادی ہوئی، نبی نے دلہا چنا علی کو. میری شادی ہوئی تو میرا دلہا چنا. او بولو، تیرا دلہا علی، میرا دلہا محمد. تیرا نکاح میرے محمد نے پڑھایا، میرا نکاح عرش والے نے پڑھایا. تیرا بھی شان میرا بھی شان. شان من تو حب تو در قلب احمد شفقت پدری را حب من در قلب حبی از لطف الہ. تو مزکا، تو مصفا، تو معلی بنت طیب کریم شاہد تطہیر من قرآن قول کریم. ہے تو مزکا، تو پاکن پاک، اندر بھی پاک، ظاہر بھی پاک، باہر بھی پاک، نسلوں بھی پاک، فصلوں بھی پاک، اوپر بھی پاک، نیچے بھی پاک، محمد بھی پاک، علی بھی پاک، حسن بھی پاک، حسین پاک، حسنین کریمین شریفین مطہرین. تو مزکا، تو مصفا، تو معلی بنت طیب کریم. پاک ذات کی بیٹیاں ہیں. اور سمجھ آ رہی ہے بڑے شوق سے. تو مزکا، تو مصفا، تو معلی بنت طیب کریم شاہد تطہیر من قرآن قول کریم. دنیا روٹ گئی تیرے اوپر کوئی تہمت لگ جاتی، تیری صفائی محمد دیتا، تیرا خاندان دیتا. میں غریب روتی رہی، میری صفائی کسی نے دی. میری صفائی کا انتظام عرش والے نے کیا. تو معلی، تو مزکا، تو مصفا بنت طیب کریم شاہد تطہیر من قرآن قول کریم. بستر راحت ترا، دو شعر. بستر راحت ترا آمد علی مرد فہول بستر من را خدا کر دست بر بستر رسول. اے میری بچی، قیامت کا دن آئے گا، جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں. اللہ کا عرش ہوگا، عرش کے نیچے میں محمد کا گھر ہوگا، میرا اور محمد کا بنگلہ ہوگا، کریم میں تیرا بنگلہ ہوگا. تو سیج بچھائے گی، تو کنوار بنے گی، تو سہاگ بنے گی. جنت کے محلے میں تو بستر علی کا بچھائے گی، میں عائشہ بستر محمد کا بچھاؤں گی. بستر راحت ترا آمد علی مرد فہول بستر من را خدا کر دست بر بستر رسول. غور کن اے نیک دختر. آخری شعر ہے، بولو سبحان اللہ.
خدا کا بھی دشمن، نبیوں کا بھی دشمن، ولیوں کا بھی دشمن، آل رسول کا دشمن، علی کا بھی دشمن، علی کی اولاد کا بھی دشمن۔ کچھ تو حیا کر بندیا، جس کی صفائیں رب دے، جس کا انتظام رب کرے۔ النبی اولا بالمومنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، غور کن اے نیک دختر، اے جگر ماہ جبیں۔ ٹائم اوپر ہو گیا ہے۔ عورت آئی، یا رسول اللہ 14ویں کا چاند کیسے آئی؟ یا رسول اللہ چاند چمک رہا ہے۔ میں نے کہا جاؤں نبی کو دیکھوں، نبی کے چہرے میں حسن زیادہ ہے، یہ 14ویں کے چاند میں روشنی زیادہ ہے۔ حضور نے فرمایا قسم ہے تجھے رب کی، رعایت نہیں کرنی، ملاوٹ نہیں۔ اس کا میں ملاوٹ کروں تو رب بتائے گا۔ تلالا یا تلالا تلالا، 14 دفعہ دیکھا چاند کو، 14 دفعہ دیکھا محمد کے چہرے کو، ہنستے ہوئے آ گئی یا رسول اللہ۔ حال سنا کیا ہوا؟ کہ لگی یا رسول اللہ چاند کو دیکھتی تھی ایسے معلوم ہوتا اندھیرا ہو گیا، جب آپ کے چہرے کو دیکھتی تھی ایسے معلوم ہوتا روشنی آ گئی۔ چاند سے تشبیہ دینا یہ کوئی بھی انصاف ہے؟ چاند کے منہ پہ چھائیاں، مدنی کا چہرہ صاف ہے۔ غور کن اے نیک دختر، اے جگر ماہ جبیں، مومنہ را ربط دادا امہات المومنین۔ اے میری بچی قیامت کا دن آئے گا، جنتی عورتیں جنت میں جائیں گی، عورتوں کی تو سردار بنے گی، اور میں عائشہ غریبنی مسکیننی صدیق کی بیٹی، میں جنت کی عورتوں کی ماں بنوں۔ ماں کا شان ہے تو بھائیو عائشہ کا شان ایسے ہے، اور آدم سے لے کر قیامت تک ساری دنیا کی عورتوں سے سب سے شان زیادہ کس کا ہے؟ ام عائشہ کا۔ اس لیے نبی کی 11 بیویاں تھیں، 10 بیووں کے گھر میں جبریل آتے تھے مگر بستر پہ کبھی نہیں بیٹھتے تھے، اور یہ ایک گھر تھا ایسا، یہ روضہ رسول جس میں میرا پیغمبر آرام فرما ہے، اسی پھٹے پہ، اسی چار دیواری میں، اسی حجرے میں جبریل آ کے جو لکھا ہوا ہے باب جبرائیل، بستر پہ بھی بیٹھتے تھے۔ اور اماں عائشہ کہتی تھی میرے بچے ہو، میرا شان رب نے وہ بنایا، 10 بیویں ترستی رہیں، جبرائیل میرے بستر پہ، میرا نکاح رب نے پڑھا، میری تدبیر میں قرآن آیا، میں صدیق کی بیٹی ہوں جس کے بارے میں رب نے فرمایا کہ میں نے دنیا میں بخش دیا، بھولے سے کوئی گناہ کروں گا تو نیکی لکھوں گا، گناہ نہیں لکھوں۔ بہرحال اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنا محبوب بنائے۔ تو تقریر کا خلاصہ یہ ہے، مشرک رب کا دشمن، بدعتی نبی کا دشمن، اور اس کے بعد علاوہ اور ہیں کو ولیوں کا دشمن، کو علی کا دشمن، آل کا دشمن۔ اللہ سارے دشمنیوں سے بچائے، اللہ اپنی توفیق سے، قدرت سے، مہربانی سے ہمارا تعلق اپنی ذات سے وابستہ رکھے، نبی کی سنت پہ عمل کرنے والا بنائے، پیر فقیر اللہ والا دنیا میں جو ہے جتنے اللہ والے، اللہ ان کی جوتی کا مٹی اور ہماری آنکھ کا سرما بنائے، ان کا عزت اور احترام نصیب فرمائے، قرآن سے خدا محبت نصیب فرمائے، اہل بیت سے، آل رسول سے، اصحاب سے، ازواج مطہرات سے اللہ محبت اور ان کی عقیدت نصیب فرمائے، ان کی کارگزاری، ان کے نقش و قدم پہ اللہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، سننا سنانا خدا مقبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔